دوستو، اگر دنیا میں سب سے زیادہ وفادار جانوروں کی بات کی جائے تو نہ جانے کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی وفاداری کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن اپنے مالک کے ساتھ وفاداری میں کتے کا نام سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ یہ اپنی جان پر کھیل کر اپنی وفاداری کا امتحان دیتے ہیں اور اپنے مالک کو خطرہ محسوس ہونے پر کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور اپنی جان دے بھی سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے خونخوار کتے بھی ہیں جن کو پالنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے ہی خونخوار کتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ نمبر 1، نیپولین میسٹف۔ دوستو، سب سے پہلے آپ اس کتے کی طرف دیکھیں، آپ کو دیکھ کر ہی ڈر لگ جائے گا۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین کتا ہے۔ اٹلی میں پایا جانے والا یہ کتا بہت ہی غصے والا مانا جاتا ہے۔ اس کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ قد میں بھی اچھے خاصے ہوتے ہیں اور طاقت کے معاملے میں باقی تمام کتوں سے زیادہ دمدار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات خطرہ محسوس ہونے کی وجہ سے یہ اچانک لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس خطرناک کتے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے ایک بار حملہ کر دیا تو بنا جان لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ یہ کتے بھاگنے میں بھی بہت زیادہ تیز ہیں۔ ایک بار 2004 میں اٹلی میں ہی اس کتے کے حملے سے ایک گھر کا انسان مارا گیا تھا، جس کے بعد سختی سے اس کتے کو پالنے پر پابندی لگا دی گئی۔ نمبر 2، بوربول۔ اسے ساؤتھ افریقہ کا سب سے زیادہ خطرناک ترین کتا مانا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کتے کے نام کا مطلب ہوتا ہے کسانوں کا کتا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں اس کتے کا استعمال کسان زیادہ تر کھیتوں میں کرتے ہیں۔ اگر یہ کتا غصے میں آ جائے تو کسی کی جان لے سکتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ اس کتے کا نام سنتے ہی دہشت میں آ جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتے اپنی طاقت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ واضح رہے، ان کتوں کے کاٹنے کی طاقت باقی تمام کتوں سے زیادہ ہے۔ یہ کتے سب سے زیادہ تیز بھاگنے والے کتوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن کئی بار ان کتوں کا استعمال خفیہ کاموں کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اب انہیں کوئی بھی گھر میں نہیں پالتا، کیونکہ یہ غصے میں کئی بار اپنے مالک پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کتوں کا حملہ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ یہ سیدھا گردن پر حملہ کرتے ہیں اور بندے کو مار دیتے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ ایسے خطرناک کتوں کو پال کر آخر کون اپنی جان کو رسک میں ڈالنا چاہے گا؟ نمبر 3، ڈوگو ارجنٹینو۔ دوستو، جیسے کہ اس کتے کا نام ہے ڈوگو ارجنٹینو، تو سن کر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ساؤتھ افریقہ کے ملک ارجنٹینا میں پایا جانے والا خطرناک ترین کتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ بریڈ صرف اسی ملک میں دیکھنے کو ملے گی۔ یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کسی کی بھی جان نکل جائے۔ ساتھ ہی یہ کتے بہت ہی زیادہ غصے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارجنٹینا میں انہیں سفید شیر کہا جاتا ہے۔ لوگ اس نسل کے کتوں کو سفید شیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی جھٹکے میں اپنے شکار کی جان نکال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارجنٹینا میں اس کتے کا استعمال شکار کے لیے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس ملک میں لوگ اس کتے کی لڑائی پر بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اور یہ کتا سب کا فیورٹ کتا ہے۔ اگر آپ اس نسل کے کتے کو شکار کرتے دیکھ لیں تو سچ میں آپ کو شیر یاد آ جائے گا۔ ان کتوں کے خطرناک ہونے کی وجہ سے ان کتوں پر کئی ممالک میں بین لگ چکا ہے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ لیکن یہ کتے اس کے باوجود اپنے مالک کے بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 4، فلا براسیلیریو۔ اس نسل کے کتے زیادہ تر برازیل میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کتوں کے بارے میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لمبی لمبی چھلانگ لگانے کے لیے بہت ہی مشہور ہیں۔ اگر انہوں نے کسی بھی شکار کو ٹارگٹ کر لیا تو آپ سمجھیں کہ ان سے بچنا آپ کا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ غصے والے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن باتوں کو بھولتے بھی نہیں۔ یعنی اگر کسی انسان نے ان کے سامنے کچھ دن پہلے بھی کچھ غلط کیا ہوگا تو یہ اس انسان کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ ایک وقت تک اس کتے کو ساؤتھ امریکہ میں چند لوگ پالتے تھے، لیکن اب ان کتوں کو گھر میں پالنے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ کتے کئی لوگوں کی جان لے چکے ہیں۔ نمبر 5، پیرو ڈی پریسا۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن یہ کتے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جب ان کی باری آتی ہے تو یہ کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ اس نسل کے کتوں کے بارے میں ایک ہی بات بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اٹیکنگ قسم کے کتے ہوتے ہیں۔
ان کتوں کے قد پر مت جائیے گا، کیونکہ ان کتوں کا قد تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن باقی نسل کے کتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جس کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2009 میں یہ کئی انسانوں کو اپنا شکار بنا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2009 کے بعد ان کتوں کو کئی ممالک میں پالنے پر پابندی لگ چکی ہے۔ یہ دیکھنے میں چھوٹے لیکن بہت ہی خطرناک ہیں۔ نمبر 6، بلڈ ہونڈ۔ ان کتوں کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اور لٹکے ہوتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کو پولیس بھی استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کتوں کو شکار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہرنوں تک کا شکار کر لیتے ہیں۔ ان کتوں کا استعمال سب سے زیادہ چوروں کو پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ بہت ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ کتے زیادہ تر بیلجیم میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے بڑے بڑے کان ہونے کے باوجود یہ بہت ہی تیز ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے سنتے ہیں۔ ان کو مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن آپ ان کو گھر پر نہیں پال سکتے، کیونکہ اگر آپ نے ان کو گھر میں پالا تو سمجھیں آپ ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ نمبر 7، شارپی۔ یہ کتے چائنا میں پائے جاتے ہیں اور انہیں بیسٹ فائٹنگ ڈاگ کہا جاتا ہے۔ ان کتوں کو پالنا آسان نہیں اور نہ ہی ان کو پالا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتوں کو قابو کرنا آسان نہیں۔ اگر یہ ایک بار شکار کے بارے میں سوچ لیں تو شکار کیے بغیر چھوڑتے نہیں۔ چین کے جنگلی پہاڑوں میں ان کتوں کی دہشت ہے۔ لوگ ان کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چین کی آرمی استعمال کرتی ہے۔ نمبر 8، روٹ ویلر ڈاگ۔ اس نسل کے کتے اپنے خونخوار رویے اور بہادری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی سونگھنے کی کیپیسٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ بھی کہیں سے بھی مہک آ جائے تو یہ بہت جلدی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس کتے کو دیکھ کر دشمن کا دل دہل جاتا ہے۔ اس کتے کو پالنا کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ کتا حد سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ ایک بات جو ان کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بائٹ فورس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پکڑ لیں تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 9، کاکین اوچارکا۔ یہ کتا پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ پہاڑی علاقوں میں جنگلی جانور زیادہ حملہ کرتے ہیں، اسی لیے ان سے بچنے کے لیے لوگ ان کتوں کو پالتے ہیں۔ یہ کتے بے خوف ہوتے ہیں اور ان کو ڈر نہیں لگتا۔ اپنے سے بڑے جانور کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آج کل ان کتوں کو آرمی کی ٹریننگ میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے کان بہت تیز ہوتے ہیں اور یہ آس پاس ہونے والی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔